اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک کہانی۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ بادشاہ سلامت کا آج موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا کر پوچھتا ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہہ کر لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کے خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرے پاس ہوتا تو دنیا کا کتنا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب قسمت انسان کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکام لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان کے وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں احکام پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکام پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں تمہاری آدھی سلطنت مل جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور بلند آواز میں فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشوروں، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشوروں بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اسے تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ خواتین و حضرات، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس کا جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس کھیٹے میں جا پہنچا۔ ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر اعظم کی حالت دیکھ کر کہہ کے لگایا اور بولا کہ مولانا، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوال کے جوابات میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں؟ میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے روٹی کے ٹکڑے چھاپے میں رکھے، مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب اعلیٰ، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی بادشاہ سے ایک بار آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ وزیر نے جواب دیا، میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے۔ مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پہاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کوٹھیا میں آ کر رہنے لگا، اور آج میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ابوبکر آفیشیل وائس کے دوستو، یہ سن کر وزیر اعظم کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ سبق وزیر کی حماقت کے تجربے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالات کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا،
کہ میں پہلے 2 سوال کے جواب فری میں دے دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے بعد شرط ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ فقیر بولا کہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہر کوئی سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فقیر کے دونوں جواب ناقابل تربیت تھے۔ وزیر بہت خوش ہوا اور اس نے تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ اس دودھ کو نہ پی لیں۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے جھکائے اور کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں۔ تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہیں قتل کر دے گا، یا پھر تم دودھ پی لو، تمہاری جان بچ سکتی ہے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ فیصلہ بہرحال تمہیں کرنا ہے۔ ایک طرف آدھی سلطنت تھی اور ایک طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عزت نفس ہار گئی اور مال جیت گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور یہ سچ ہے کہ جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا، میں نے جان گیا سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا جاؤں گا۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔